اگر پاکستان میں آج بھی کسی کو حسن ظن ہے کہ غریبوں کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں تو آپ سب کو نوید ہو کہ جلد یا بدیر اس حکومت کے رہتے ہوئے ایسا کوئی دن نہیں آنے والا۔ آپ لوگ لنگر کی لائنوں میں لگنے کے لیے تیار ہو جائیں، مزید مہنگائی کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہمت باندھ کر رکھیں، گھبرانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی پہلی اور آخری ترجیح پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی چیخیں نکلوانا ہے۔ اور جو تازہ ترین اس کا شاہکار آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو رائیونڈ میں شریف فیملی نے کرپشن کے پیسوں سے اربوں روپے جو لوگوں سے لوٹے ہیں، بلکہ اربوں سے بھی زیادہ ہی ہوں گے پی ٹی آئی کے بقول، تو ان کرپشن کے پیسوں سے جو ان کرپشن کے پیسوں سے جو جاتی عمرہ کا محل بنا ہوا ہے، ہم بنی گالا کے محل کی بات نہیں کر رہے، جو جاتی عمرہ کا محل بنا ہوا ہے وہ مسمار ہونے والا ہے۔ اور حکومت نے اپنی ہر قسم کی کوشش کر لی ہے کہ وہ نیب کے تھرو آ جائیں، اس کے بعد عدالت کے تھرو آ جائیں، لیکن جب کہیں سے بھی ان کی دال نہیں گل سکی تو انہوں نے وہی پرانے والا حربہ اختیار کیا ہے جو رانا ثناء اللہ کے خلاف اختیار کیا گیا تھا، کہ ایک سرکاری محکمے کو میدان میں لایا گیا ہے۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پنجاب بورڈ آف ریونیو کو استعمال کرتے ہوئے جو بنی گالا کی دوبارہ غلطی ہو گئی مجھ سے، جو جاتی عمرہ کی اراضی ہے 127 کنال کی جو اراضی ہے وہ دوبارہ سے پنجاب گورنمنٹ کے نام کر دی گئی ہے، لیکن لاہور کی سول عدالت نے فی الحال پنجاب بورڈ آف ریونیو کی طرف سے اس اقدام کو روک دیا ہے، اور جاتی عمرہ کا جو محل ہے اس کی منتقلی جو کہ ایکچولی ہو چکی ہے ابھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یعنی کہ ابھی فی الحال جو بنی گالا جو جاتی عمرہ کا محل ہے وہ مسمار نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس لیتے ہیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات در حقیقت کس سمت میں جا رہے ہیں، حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، اور عوام کی بہتری کے لیے وہ لنگروں کے علاوہ اور بینکوں سے قرضے دلوانے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حکومت کی صورتحال بہت ہی زیادہ مخدوش ہے، اور سوائے عوام سے جھوٹ بولنے کے اور عوام کو لارے لگانے کے اور ان کو یہ بتانے کے کہ دیکھیں ہم امیر لوگوں کی چیخیں کیسے نکلواتے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان سے امید ہے۔ جو یہ جاتی عمرہ والا کیس ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جائے تو گورنمنٹ نے 3-4 طریقوں سے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو کسی طرح دباؤ میں لا سکیں۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت نے ایک سین شروع کیا کہ جو رائیونڈ کے علاقے ہیں وہاں پر 1500 کنال اراضی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے محکموں کے مطابق وہ غیر قانونی طور پر الاٹ ہوئی ہے اور قبضہ گروپوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 1500 کنال جو ہے اس میں سے تقریباً 1400 کنال جو ہے اس کے مالک جو ہیں وہ شریف خاندان ہے۔ اب اس مہم کے لیے جب پنجاب گورنمنٹ نے سارا سین شروع کیا تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم جو پنجاب گورنمنٹ کی زمین ہے وہ واپس لے کے آ رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں انہیں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ انہی علاقوں میں لگ رہا ہے، انہی علاقوں پر ان لوگوں کا فوکس ہے جہاں پر ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں یا ان کی کوئی رہائشیں ہیں یا ان کے گھر ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی کبھی اسحاق ڈار کا گھر جو ہے وہ قبضے میں لے لیتے ہیں، وہاں پہ پناہ گاہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بندے کا پرسنل گھر ہے، آپ اس کو کس طرح بے شرمی کے ساتھ اپنا وہ ایک پناہ گاہ میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ ایک انتہائی شرمناک حرکت تھی ویسے۔ تو اس کے بعد یہ جو انہوں نے دوسرا اقدام کیا، کھوکھر برادران جو ہیں ان کا جو گھر تھا، گھر کو مسمار کیا انہوں نے جا کر، اور یہ کہا گیا کہ یہ غیر قانونی اراضی ہے، قبضہ گروپ کی اراضی ہے، اور بہت پرانی پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخیں یہ نکال کے لے۔ اب جو شریف خاندان کا معاملہ ہے، شریف خاندان کے خلاف انہوں نے 3-4 طریقے سے آنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی کوشش کی گئی وہ اسی طرح کی گئی جس طرح باقی ساری کی گئی، یعنی کہ نیب کو استعمال کیا گیا، اور نیب الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایسی بھونڈی اور ایک ناکام قسم کی پرفارمنس دینے میں کامیاب رہا جو اس کا وتیرہ ہے اور جو ہمیشہ سے وہ کرتا آ رہا ہے۔ نیب نے ایک ریفرنس بنایا مریم نواز کے خلاف 1400 کنال اراضی کیس رائیونڈ میں،
اور مریم نواز کے خلاف تحقیقات شروع کی گئیں. ان تحقیقات میں بعد میں میاں نواز شریف اور بیگم شمیم جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں, ان کو بھی شامل کیا گیا کہ ان کو بھی تحقیقات کے لیے کہ بتایا جائے کہ آپ کے نام پر یہ جو رائیونڈ کی زمین ہے یہ کیسے آئی. اب نیب نے جو ڈگ آؤٹ کیا وہ اخباری تراشوں سے تھا یا مجھے نہیں معلوم ان کی کون سی تحقیقاتی ٹیم تھی جس نے یہ الزام لگایا شریف فیملی پہ کہ 2013 میں آپ لوگوں نے یہ تقریباً 1400 کنال جو اراضی ہے رائیونڈ میں وہ اپنے نام پر کروائی. اب اس کیس میں جو مزید الزام لگایا گا وہ یہ کہ 2015 میں ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل جو ہیں اور ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ جو بھی گزشتہ دنوں ہی رہا ہوئے ہیں, ان دونوں نے دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا طریقہ اختیار کیا, مبینہ ملی بھگت کی گئی, کاغذات میں رد و بدل کیا گیا, اور یہ پنجاب گورنمنٹ کی زمین تھی, ایکچولی محکمہ اوقاف کی زمین تھی جو کہ انہوں نے شریف فیملی کو ٹرانسفر کر دی. نیب نے مریم نواز شریف سے تحقیقات کے دوران چند سوال پوچھے. یہ رقم کہاں سے آئی, کتنا ٹیکس اور ڈیوٹی دی گئی, ان 1400 کنال میں سے اگر آپ نے یعنی شریف خاندان نے یا مریم نواز شریف نے کوئی زمین بیچی ہے تو اس کی تفصیلات بتائیں. اس زمین کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, اراضی کی رسیدیں کہاں پر ہیں, اور اب یہ زمین آپ لوگ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نیب کی تحقیقات کا طریقہ اس وقت پوری پاکستانی عوام تک پہنچتا رہتا ہے مختلف کیسز میں مختلف حوالوں سے. جب 4 سال آپ ایک بندے کو اندر رکھتے ہیں اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے, کوئی ثبوت نہیں لا سکتے, تو آپ کو مجبوراً شرمندہ ہو کر اسے باہر نکالنا پڑتا ہے. تو یہ کیس بھی چلتا رہا اور اس میں سے مریم نواز کے خلاف کچھ بھی نہ نکل سکتا. نیب کی ناکامی کے بعد پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک دوسرا پینترا بدلا. انہوں نے کیا کیا, لاہور کی سول عدالت میں ایک درخواست گزار آ گئے کہیں سے. ایسے درخواست گزار اکثر اسٹیبلشمنٹ کو میسر آ جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ عوام کے مفاد میں یا میرے ذاتی مفاد میں یہ جو ہے یہ کیس لگنا چاہیے. وہ صاحب آگے انہوں نے کہا جی یہ جو زمین ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی تھی, اس پر قبضہ کر لیا گیا, تو اس قبضہ کو واگزار کروایا جی. یہ گزشتہ سال میرے خیال میں گزشتہ سال کے مڈ کی بات ہے, مڈ سے تھوڑا سا آگے, تو سول عدالت نے مریم نواز کو بلا لیا, شہباز شریف کو بلا لیا, وہاں پہ یہ کیس چلتا رہا اور وہاں پر بھی ثبوت نہیں ملے تو یہ گیم چلتی رہی. اب گزشتہ چند دنوں میں پنجاب بورڈ آف ریونیو نے کیا کارنامہ کیا, انہوں نے یہ کیا کہ وہ نیب والا کیس تو ایک طرف ہو گیا, یہ والا کیس جو عدالت میں چل رہا تھا یہ بھی ایک طرف ہو گیا. تو پنجاب بورڈ آف ریونیو نے کیا کیا, انہوں نے بزدار صاحب کا جو ایک کلین گرین لاہور منصوبہ ٹائپ کو چیز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے 1500 کنال اراضی جو رائیونڈ میں ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے ایک بڑا اقدام اٹھایا, اور صرف وہ والی اراضی جو 127 کنال ہے جو ایکچولی رائیونڈ میں وہ والی جگہ ہے جہاں پر شریف خاندان کا مرکزی گھر ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ کے نام کر دیا. اب پنجاب بورڈ آف ریونیو اور پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ایک اور کام شروع کر دیا کہ وہ انہوں نے پیپرز تیار کرنے شروع کر دیے کہ چند ہی دنوں میں جو یہ بنی گالا یہ جاتی عمرہ کا جو محل ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا اور مسمار کر دیا جائے گا. جہاں پر شریف فیملی کا گھر ہے اس کو, جیسے کھوکھر برادران کا گھر تھا اس کو, اور یہ براہ راست ایک وکٹمائزیشن ہے, ایک پولیٹیکل رائیولز جو آپ کے ہیں ان کے خلاف آپ کا ایک اقدام ہے جس کے اندر کوئی پولیٹیکل سینس نہیں ہے, کوئی قانونی لاجک نہیں, کیونکہ نیب کا کیس کا کوئی سر پیر نہیں نکلا, عدالت میں جو آپ نے درخواست گزار بھجوایا اس کا کچھ نہیں نکلا, تو اینڈ میں ایک سرکاری محکمہ آگے آ گیا. اب جب سرکاری محکمہ آیا ہے تو فی الحال عباس شریف صاحب نے آج سول کورٹ میں درخواست دی کہ یہ ہماری جو زمین ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ نے اپنے نام پہ کر لیا ہے. تو سول جو عدالت تھی اس نے آج یہ فیصلہ دیا. جج سید فہیم الحسن جو ہیں انہوں نے, معزز جج نے کہا کہ 27 اپریل کو جو دونوں فریقین ہیں یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ اور شریف خاندان کاغذات اپنے اپنے لے کر عدالت میں آئے اور ہمیں بتائیں کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے. تو چند دنوں کے لیے یہ معاملہ ٹل گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کے گھر جو ہیں مسمار ہوتے ہیں اور جو کرپشن کرے اس کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ چیخیں عوام کی نکل رہی ہیں
اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ، لنگروں کے علاوہ، بینکوں سے عوام کو قرضے دلوانے کے علاوہ اور معیشت کے حوالے سے جھوٹ بولنے کے علاوہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. صد افسوس. آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.